وہ عظیم برکت ہے کہ جب یہ بیان کی جاتی ہے نا تو اپنے دلوں میں جو بھی تمنائیں لوگ رکھ لیتے ہیں اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ میں اسی کے تحت یہ بات کر رہا ہوں، آپ اپنے دلوں کو اللہ اکبر اپنے دلوں کو حضرات محترم اپنے دلوں میں تمنا اپنی دعائیں رکھ لیں، اس لیے کہ میں سرکار کی میلاد بیان کر رہا ہوں۔ شاید مجھے یقین ہے کہ یہ بیان نہیں ہوا ہوگا جو میں بیان کر رہا ہوں، اگر ہو گیا ہو تو مجھے اشارہ کر سکتے ہیں۔ میرے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امی حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، میرا نکاح حضرت عبداللہ سے جو ہوا تو وہ جمعرات کا دن تھا۔ ذرا زور سے بولے کون سا دن تھا؟ جمعرات کا دن تھا۔ میرے آقا کی امی کہتی ہیں جمعرات کے دن میرا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو گیا، جمعرات کا دن گزر گیا، شب جمعہ آئی یعنی جمعے کی رات آئی، میرے آقا کی امی کہتی ہیں حضرت عبداللہ نے مجھ سے ملاقات فرمائی اور ملاقات کرنے کے بعد جب میں صبح کو اپنے بستر سے اٹھی، نظر میری طرف رکھیں، دیکھیں میں سب کو دیکھ رہا ہوں، چھوٹے ہو یا بڑے، میں سب پر میری نظر ہے، بہت توجہ سے آقا کی میلاد کو سنیں۔ میرے آقا کی امی کہتی ہیں جب میں صبح کو اپنے بستر سے اٹھی تو میں نے اٹھ کر کے اللہ اکبر دیکھا کہ میرے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، میں جدھر بھی جاتی ہوں وہ جگہ خوشبو سے مہکتی چلی جاتی ہے، میں جس طرف بھی جاتی ہوں وہ جگہ مہکتی چلی جاتی، مہکتی چلی جاتی۔ میرے آقا کے دادا اللہ اکبر دادا جان نے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم نور مجسم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کہا، اے بیٹی آمنہ تم نے ایسا کون سا عطر لگا لیا، تم نے ایسی کون سی خوشبو لگا لی کہ جس طرف بھی جاتی ہو وہ جگہ مہکتی چلی جاتی ہے، خوشبو سے معطر ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے آقا کی امی نے ہاتھ جوڑ لیے، حضرت آمنہ نے ہاتھ جوڑے اور عرض کیا، اے بابا جان میں نے کوئی بھی عطر نہیں لگایا، میں نے کوئی بھی خوشبو نہیں لگائی ہے، نہ جانے مجھ پر کس نے سحر کر دیا ہے کہ جس طرف بھی جاتی ہوں وہ جگہ مہکتی چلی جاتی ہے، خوشبو سے معطر ہوتی چلی جاتی ہے۔ المختصر میرے آقا کی امی فرماتی ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت میری ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے میری بات پر عمل کیا، اس نذرانے کے حقدار بولے نا کون ہے؟ اپنی مسجد کے امام ہے، مجھے نہ دے آپ امام کو دے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، مگر ان کی محبت انہوں نے دونوں کو دے دیا۔ زور سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر یہ بیان ہو یعنی اشارہ کر سکتے ہیں مجھے، میرے آقا کی امی کہتی ہے میرے بدن سے خوشبو آ رہی مشک کی، زور سے بولے کس چیز کی؟ اچھا لوگ کہتے ہیں کیسے آ سکتی ہے؟ آقا کی نبی کی امی کے بدن سے یا نبی کے بدن سے خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ اب ذرا توجہ سے سنیں، میں نے انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی میں نے سیرت کو پڑھا۔ حضرت آدم جب جنت سے اللہ نے زمین پر بھیجا، بہت توجہ سے سن رہے ہیں آپ، حضرت آدم جب جنت سے زمین پر آئے، کہاں آئے؟ زمین پر آئے تو جنگل کا ایک ہرن حضرت آدم کی زیارت کے لیے آیا اور زیارت سے مستفیض ہو کر کے وہ چلا گیا، مگر تعجب کی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ہرن جس طرف بھی جاتا تھا جنگل مہکتا چلا جاتا تھا، سبحان اللہ، خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس ہرن سے جنگل کے اور جانوروں نے پوچھا، اے ہرن ذرا یہ تو بتا پہلے گیا تھا تو یہ کمال تو نہیں تھا، مگر اب جب تو آیا ہے آدم کی بارگاہ سے تو سارا جنگل تیری خوشبو سے مہک رہا ہے، ذرا بتا تو صحیح کہ یہ خوشبو آئی کہاں سے؟ وہ ہرن کہتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گیا تھا، انہوں نے مجھ پر محبت سے ہاتھ پھیر دیا، اسی ہاتھ پھیرنے کا کمال ہے کہ میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اے لوگوں آج تک مشک اسی حضرت آدم کی پشت پر جس پر آپ نے ہاتھ پھیرا تھا، اللہ اکبر، اسی ہرن کی نسل سے آج تک مشک پیدا ہو رہی ہے۔ تو جانور کے بدن سے خوشبو آ جائے یہ تو مانا جا سکتا ہے، جس پر آدم علیہ السلام ہاتھ پھیر دیں یہ تو مانا جا سکتا ہے، کہ ساری کائنات کے پیغمبر کی ماں سے خوشبو کیوں نہیں آ سکتی؟ میرے آقا کے بدن سے خوشبو کیوں نہیں آتی؟ بریلی کے تاجدار نے تو یوں کہہ دیا، ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی
کوچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے آقا کی امی فرماتی ہیں میرے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی، پھر میرے آقا کی امی حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں میں چل رہی تھی حضرت عبداللہ کے گھر میں، بہت توجہ سے آقا کا میلاد سنے، اور یہ تو وہ میلاد ہے کہ میرے آقا کی امی فرماتی ہے پہلی ہی رات حضرت عبداللہ سے نکاح ہوئے گزری تھی۔ اللہ اکبر۔ آقا کی امی حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے میں چل رہی تھی صحن میں، میرے پیر کے نیچے کنکر آ گئی، اللہ نے اسے اپنے قدرت سے موم بنا دیا۔ پھر میرے آقا کی امی فرماتی ہیں اللہ اکبر کہ میری ساس ماں نے مجھے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے بھیجا۔ وہ کتنی خوش نصیب ہے آج کی مائیں بہنیں ہیں جو اپنی ساسوں کی عزت اپنی ماں کی طرح کرتی ہیں، ان کے کہنے پر پہلی آواز طلب کہتی نظر آتی ہیں، اور وہ بھی ساسیں کتنی خوش نصیب ہیں جو اپنے گھر کی دلہنوں کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں اللہ اکبر اپنی ساسو ماں کے کہنے پر کنویں سے پانی بھرنے کے لیے گئی، بڑی لمبی عورتوں کی قطار لگ رہی ہے، جیسے میں قریب پہنچی میں نے سوچا کہ بڑی دیر میں نمبر آئے گا، مگر جیسے قریب گئی عورتیں دائیں بائیں ہو گئی، فرمایا آمنہ پہلے پانی تم بھر لو، آمنہ پہلے پانی تم بھر لو۔ میرے آقا کی امی فرماتی میں جب کنویں کے قریب گئی دل میں خیال آیا ذرا دیکھو تو صحیح کنویں کا پانی ہے کتنے نیچے، جیسے میں نے کنویں کے پانی پر نظر ڈالی اللہ کی عزت کی قسم پانی ابل کر کے اوپر آ گیا، اوپر آ گیا۔ میں نے بغیر ڈول کے بغیر رسی کے پانی کو بھر لیا، بھر کے جیسے ہی چلی پانی پھر وہیں پہنچ گیا، اور عورتوں نے کہا اے آمنہ یہ پانی تو تم نے جیسے پانی بھرا پھر وہیں پہنچ گیا، اے آمنہ ایک مرتبہ اور دیکھ لو نا تاکہ ہمارا بھی کام ہو جائے، اس لیے کہ عورتوں میں ہوڑ بہت ہوتی ہے۔ میں واللہ دل نہیں دکھاتا ہوں مگر جو بات ہے تو کہنا پڑتی ہے، عورتوں میں ہوڑ بہت ہوتی ہے۔ میرے سرکار نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ایک وصیت فرمائی تھی، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں بچوں کے وقت نہیں ہے۔ آقا اپنی بیٹی کو جب رخصت کر رہے تھے میرے سرکار نے ایک بات بیان فرمائی، اس کا مفہوم آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ دنیا کی عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی آمد کا خیال رکھے۔ سیرت مصطفیٰ ہے جس سے ہمیں زندگی کے جینے کا معیار ملتا ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ میرے سرکار جب مجھے یہ بات بیان کی میں نے اپنی سرکار کی کہ آقا نے اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یہیں پر میرے نبی نے ایک وصیت یہ بھی کی تھی، توجہ سے سنیں مائیں بہنیں بالخصوص توجہ سے سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جب تو اپنے گھر میں موجود ہو اور تیرا سرتاج تیرا شوہر علی جب گھر میں داخل ہو تو اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو کر کے مسکرا کر کے سلام کر لیا کرنا۔ کیا کرنا؟ کھڑی ہو کر کے محبت سے بولے نا سلام کر لیا کرنا۔ بیٹی فاطمہ جب بھی اور اللہ اکبر جب بھی علی گھر میں داخل ہو تو کھڑی ہونا اور مسکرانا، محبت سے سلام کر لینا۔ کیا کرنا؟ سلام کر لینا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا بابا جان ذرا یہ تو بتائیں آپ کی امت کی اگر کوئی بیٹی اپنے شوہر کے لیے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے مسکرا کر کے سلام کر لے اس کے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اگر میری امت کی کوئی بیٹی اپنے شوہر کے لیے کھڑی ہو جائے مسکرا جائے اور مسکرا کر کے سلام کر دے اللہ اسے ایک حج مقبول اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ سچی بتاؤ کھڑی ہو رہی ہے؟ کھڑی ہو رہی ہے جی؟
ہاں شکایت آج یہ ہوا دن میں، آج یہ ہوا، آج ایسا ہوا، آج تمہاری اماں نے یہ کر دیا، آج تمہارے ابا نے یہ کر دیا، آج بھیا نے یہ کر دیا. یہ شکایتیں ہے یہ نہیں، یہ شکایت لے کر کے کھڑی ہو رہی ہے. مگر تم بھی کم تھوڑی ہو، کہہ رہے ہاں صحیح، تم بھی کم تھوڑی ہو. ذرا ذرا سی بات مارتے، ذرا ذرا سی بات بے وجہ پورا طرفی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اور ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جب اپنے شوہروں کے لیے آج سے کھڑی ہو اور مسکرا کر کے سلام کر لو تو ذرا پہلے بتا بھی دیو کہ یہ سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ کو وصیت کی تھی کہ جب جب تمہارے شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کر کے سلام کر لیا کرنا. اگر آپ نے نہیں بتایا اور مسکراہٹ نہیں تو خیر نہیں ہے. یہ ڈنڈا اٹھا کے سیدھا ہو جائے کہ جنگل سے آ رہا ہوں، آپ میرے کندھے پہ کپڑے پھیلے ہوئے میری مذاق کرا رہی ہے. اللہ اکبر. یعنی جب تک دو چار ٹھوک نہیں دے گا مارے گا، تک دو چار تیل نہیں دے گا اس کے بعد مجھے تو اس سے پہلے ہی بتا دیو. ہاں پہلے ہی بتا دیو کہ یہ میرے سرکار نے وصیت کی تھی، اللہ پر تلقین کی تھی فاطمہ الزہرا کو کہ جب بھی علی گھر میں آئے تو مسکرا کر کے میرے علی کو سلام کر لیا کرنا. سبحان اللہ بولے زور سے. اچھا سلام عورتوں پہ ہے مردوں پہ بھی ہے؟ سچی بتا زور سے کرتے ہو؟ حضرت کیسے ہم سلام کریں گے محبت سے اور ہم سے سلام کرنے کے یہ تو سوچ رہے ہو کہ تم. اللہ اکبر. پیغمبر فرماتے ہیں اے لوگوں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو ماں ہو تو ماں کو سلام، باپ ہو تو باپ کو سلام، بھائی ہو تو بھائی کو سلام، چچا ہو تو چچا کو سلام، تاؤ ہو تو تاؤ کو سلام. اگر بیوی ہو تو نہ یہ مت کہیو، بالکل مت کہیے دھوکے سے بھی، کیونکہ ایک تو پہلے ہی رہتی ہے اوپر سے تم سلام کرنے کہہ دو تو پھر تو اور اوپر ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں اگر سلام تم دشمن کو بھی کرو گے نا، بار بار سلام کرو گے تو وہ تمہارے قتل کا ارادہ ملتوی کر دے گا. سلام ایک بڑے پیاری سبحان اللہ یہ عمل ہے. سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے تو ان کا بڑک پنے محبت ہے، ورنہ پہلے بڑھ کر کے ہمیں سلام کرنا ہے. بیرکہ جلدی سے پلٹ کے چلیں. میرے آپ نے بات کر رہا تو عورتوں میں ہوڑ بہت چلتی ہے. کہاں پہنچ گئی عورتوں میں ہوڑ؟ بولے نا زور سے. بہت چلتی ہی نہیں چلتی. اگر یہ میت میں پہنچ جائیں میت میں تو روتی بھی برابر رہیں گی، ہوڑ میں کپڑوں کے ریٹ بھی برابر پوچھ لیں گے. پناہ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، جیسے میرے آقا کی امی پلٹ کر کے واپس چلی عورتوں نے کہا اے آمنہ ایک مرتبہ کنویں میں اور دیکھ لو تاکہ ہمارا بھی کام ہو جائے. میرے آقا کی امی فرماتی ہیں میں نے جیسے کنویں میں جھانک کر کے دیکھا پانی پھر سے اوپر آ گیا. بغیر ڈول و رسی کے تمام عورتوں نے بھر لیا، مگر حضرت آمنہ حیرت میں صبح اٹھی تو بدن سے مشک کی خوشبو، پیر کے نیچے کنکر آ گئی تو موم بن گئی. کنویں کے قریب آئی تو پانی 2 مرتبہ اوپر آ گیا. حیرت انتہا نہ رہی، تعجب میں پڑ گئی. اللہ اکبر. غور کر رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عبداللہ سے میرا نکاح کیا ہو گیا، مکے کی عورتیں میری حاسد ہو گئی، مجھے جادو کروا دیا، کسی نے سحر کر دیا. وہ پڑوسن اسے کروا رہی ہے، اس کی پڑوسن اسے کروا رہی ہے. بھوت چل لیا. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جادو کرنے والے کی بخشش نہیں ہے. کیا ہے زور سے بولیں؟ میرے سرکار نے فرمایا جادو کروانے والے کی ایک دوسرے کو بخشش. اچھا کچھ تو جادو ہے اور کچھ بے وجہ ڈرامہ چل گیا. بے وجہ اور بس فرضی بابا دکان کھول کے بیٹھ جائیں 8-10 عمر کی پہن کا ہاتھوں میں لمبی عورتوں کی قطار لگ جاتی ہے. فرضی بابا بولے حضرت ایک بات بتائیے ہمیں.